مولانا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ بعد رحلت جناب سیدہ فاطمہ زہرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کس طرح یہ عقد کیا اور کیسے کیا اور کس کے ذریعے رشتہ بھیجا اور کیسے کس قبیلے تک پہنچے اور کیسے پہنچے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حسن بھائی، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پہ جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو بیت الوحی ہے، وحی کا گھرانہ ہے، اور اس گھر کے اندر جو بھی امور انجام پاتے ہیں وہ وحی الہی کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں جناب سیدہ کے بعد جو دوسری خاتون تشریف لائیں وہ جناب فاطمہ کلابیہ ہیں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، جن کی شہرت ہوئی، اور اولاد کے زیرک، اولاد کے بہادر، اولاد کے ذکا اور اولاد کی فطانت میں، اس کی شجاعت میں، اس کی کردار کی بلندی میں جو کردار ماں کا ہوتا ہے وہ شاید کسی اور وجود کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ماں کی شرافت اور طہارت اور ماں کی بلندی اور ماں کی ایمانداری ہی ہے جو اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کی روایات میں یہ نہیں کہا گیا کہ علم حاصل کرو باپ کے کندھے سے قبر تک، بلکہ کہا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، کیونکہ ماں کی گود ہی جو ہے وہ انسان کو کبھی لائق فخر بنا دیتی ہے اور کبھی لائق شرمندگی بنا دیتی ہے۔ تاریخ میں جو بھی آپ کو بہادر کردار نظر آئیں گے، اگر آپ حضرت حر کو دیکھیں تو وہاں امام حسین ماں کے ذریعے سے مخاطب کر رہے ہیں۔ خود امام علی جب خیبر میں جاتے ہیں تو اپنے دشمن کو اس کی ماں کے نام سے مخاطب کرتے ہیں اور اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے سے کراتے ہیں۔ تو ماں کا بڑا کردار اولاد کی بہادری میں اور زیرکی ہونے میں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ مولائے متقین امیر المومنین علی ابن طالب کا جب جناب زہرا کی شہادت ہو چکی ہے تو پھر آپ متوجہ ہوئے حضرت عقیل ابن ابی طالب کی طرف، اور یہ ایک بڑا حسین نقطہ ہے جیسے آپ نے اشارہ بھی فرمایا اس کی طرف کہ امیر المومنین سے بڑا تو خود ماہر انصاف کوئی نہیں ہے۔ جس کی محبت شجروں کی پہچان ہو وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ آپ عرب میں کوئی بہادر قبیلہ دیکھیے۔ یہ اس میں ایک تو پہلو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اخلاقی پہلو بھی رہا کہ یہ نہ تاریخ کا ہے کہ خود علی اپنی زوجہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، ایک اخلاقی پہلو بھی درمیان میں بڑے بھائی سے کہا آپ دیکھیے، یعنی کتنے اچھے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی نظر بہت زیادہ ہے تو آپ خود ہی رشتے دیکھنے نہیں چلے جائیں، ایک اخلاق ہوا کرتے، ایک نظر میں مروت ہے، اور علی سے بڑا کائنات میں مروت والا کون ہے؟ چنانچہ حضرت عقیل نے ایک بہادر قبیلہ ڈھونڈا، اور بہادر قبیلہ بھی کون سا قبیلہ؟ بنو کلاب، کہ جس کی شہرت بڑی مشہور، ان کے جو بزرگ حضرت ابوالفضل عباس کے جو اجداد ہیں ان کے القاب علماء نے لکھے کتابوں میں ملاعب الاسنان، نیزوں سے کھیلنے والے، یعنی نیزے سے کھیلنا ایسا جیسے آج کے زمانے میں کہوں اسلحے سے کھیلنا۔ اناڑی آدمی اگر کھیلے گا تو وہ اپنے کو گولی مار لے گا، کسی اور کو مار لے گا۔ نیزے سے وہی کھیل سکتا ہے جسے نیزے کی نوک اور اس کی آنے جانے کا اٹھان چڑھان کا اندازہ ہو، اور یاد رکھیے نیزوں سے وہی کھیلا کرتے ہیں جو میدان میں ٹکے رہنے کے عادی ہوں، جو میدان میں نیزے اور علم چھوڑ کر چلے جائیں ان کو نیزے اور تلواروں کی پتہ نہیں ہوتی۔ تو جب ایسا گھرانہ ڈھونڈا تو پھر یقیناً دعائے سیدہ جب مراد کا جامع پہنتی ہے تو پھر ابوالفضل عباسی بنتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں بعض اوقات، جسے جناب سیدہ نے اپنی مراد بنایا، اگر اس کے علم پہ ہم اپنی مراد مان لیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے جو زہرا کی مراد ہو۔ چنانچہ وہ دعا اس صورت میں پوری ہوئی کہ آپ نے عقد ثانی فرمایا جناب فاطمہ کلابیہ سے، جن کا نام آگے جا کر ام البنین شہرت پڑ گئی، اور پھر ایسے بیٹے پیدا ہوئے۔ اور میں بڑا اچھا جملہ یاد آتا ہے کہ قمر بنی ہاشم حضرت کا لقب ہے، ان کے بیٹے کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ خود ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن کمال یہ ہے جس گھر میں سارے قمر ہوں اس گھر میں قمر بنی ہاشم اگر کوئی بنا ہے تو عباس بنا ہے، جہاں سارے قمر ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ابوالفضل جناب زہرا کی دعا تھے، علی کا انتخاب تھے، اور اپنی ماؤں کی دعا تھے کہ جس نے ابوالفضل عباس کو علمدار بنا دیا۔ آج تک علم عباس کا یہ، اب علمدار کوئی دوسرا نہیں۔